السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہینڈ ڈاؤن کر لیں. جی, تو بیٹا ہم نے پریویس اپنی کلاس میں میری آواز سنو کا جو چیپٹر تھا وہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی, اس کو پڑھا تھا, الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ نوٹ کیے تھے. تو آج ہم جو ہے اس کی آپ کی ورک بک پہ جو ایکسرسائز ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کی ورک بک میں الفاظ معنی ہے. یہ الفاظ معنی آپ کو تقریباً سبھی جو ہے وہ نوٹ کروا دیے گئے ہیں بک کے اندر بھی, لیکن ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر اپنی ورک بک کا پیج نمبر 54 نکالیں. آپ نے بیٹا ورک بک کے اوپر کچھ نہیں لکھنا, ٹھیک ہے. یہ تمام جو ہے الفاظ معنی وغیرہ اور سوال جواب یہ آپ نے اپنے پاس کسی رف کاپی پر نوٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اسکول آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تب ہم اس بک کے اوپر کام کریں گے. جی, تو الفاظ معنی پہلے ہم پڑھتے ہیں. آگاہ, بتانا. آلودگی, گندگی. برق رفتار, تیز رفتار. بے تحاشا, بہت زیادہ. بے حس, احساس سے خالی, یعنی کہ جسے کوئی احساس نہ ہو. تدبیر, کوشش. چہچہانا, پرندوں کی آواز. سنگ دل, ظالم. شادابی, تازگی. روا رکھنا, جائز سمجھنا. زحمت, تکلیف. آر, شرم. غارت, تباہ و برباد. غرض و غایت, مقصد. کان پر جو نہ رینگنا, بالکل اثر نہ ہونا. یہ محاورہ ہے, کان پر جو نہ رینگنا. کثافت, گندگی. مجال, ہمت. مضر, نقصان دہ. موت کے منہ میں جانا, یہ بھی محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے مر جانا. نایاب, انوکھا. وافر, زیادہ. ہریالی, سبزہ. جی, آگے سوالات کے جوابات تحریر کرے ہیں. آپ کا اگلا سوال, سوال نمبر 1 ہے, آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو آپ کا جب سٹارٹ ہوا تھا چیپٹر تو اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ جو میری آواز سنو آپ کا جو چیپٹر ہے یہ ایک آپ بیتی ہے جس میں زمین کی آپ بیتی مصنف نے لکھی ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کر رہی ہے اس آپ کے سبق کے اندر کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب ہے کہ آپ بیتی سے مراد اپنی کہانی یا قصہ خود سنانا ہے. آپ بیتی زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی, یعنی کہ سنا کر بھی آپ بیتی بیان کی جا سکتی ہے اور لکھ کر بھی. جی, نیکسٹ پیج پہ دیکھیے. سوال نمبر 2 ہے, زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ اس کا جواب ہے زمین کو انسان سے بے شمار شکایتیں ہیں. مثلاً وہ بے رحمی سے درخت کاٹتا ہے, دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں چلاتا ہے اور کارخانوں میں زہریلے کیمیکل استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس آپ کے پورے چیپٹر میں انہی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے جو کہ ہم نے مختصراً اس کو 3-4 لائنوں کے اندر اپنے جواب میں لکھ دیا ہے. آگے یہ جی دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دھوئیں سے فضا آلودہ ہوتی ہے, سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں, مثلاً دمہ اور ٹی بی وغیرہ. سوال نمبر 4 ہے, زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ اس کا جواب ہے انسان قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتے ہوئے دکھ محسوس نہیں کرتا, اسی لیے زمین انسان کو بے حس اور ظالم کہتی ہے. جی, آگے ہے سوال نمبر 5, درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
درخت کاٹنے سے فضا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، زیر زمین پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے اور زمین سیم زدہ ہو جاتی ہے۔ زرخیز زمین بنجر پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بنجر پن کا مطلب ہے کہ وہ زمین جس میں فصل کاشت نہ کی جا سکے اسے بنجر کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی سوال نمبر 6، پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے پودے لگانے سے آکسیجن کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے، درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا ہے اور فضا خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تو ہماری زمین پر یہ تمام تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جو کہ بہت اچھی تبدیلیاں ہوں گی، جس سے ہمارا ماحول اور فضا خوشگوار ہو جائے گی۔ آگے ہے جی آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آبی مخلوق سے مراد پانی میں رہنے والے جاندار ہیں، مثلاً مچھلیاں اور مگرمچھ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اور جاندار پانی میں رہتے ہیں وہ سبھی آبی مخلوق میں شامل ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر بس 2 ہی بتانے ہیں اور وہ کافی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ کارخانوں اور فیکٹریوں کے زہریلے پانی سے آبی مخلوق موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یوم ارض منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے زمین کا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ جی، غرض و غایت کا مطلب ہے مقصد، ٹھیک ہے، آگاہ کرنا، بتانا۔ قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک طالب علم ہیں، قوم کا مستقبل ہے، آج آپ جو پودے لگائیں گے وہی کل کو بڑے سایہ دار درخت بنیں گے اور ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ آپ کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، فصلوں پر زہریلے کیمیکل کا چھڑکاؤ مت کریں، اور نمبر 3 ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کا سوال ہے جملے بنائیں۔ حلیہ بگاڑنا یعنی کہ حالت خراب کر دینا، زیر آب پانی کے نیچے، آہیں بھرنا یعنی کہ دکھ محسوس کرنا، رواں دواں چلتا رہنا، دو بھر ہونا، مشکل ہونا، کانوں کے پردے پھٹ جانا یعنی کہ بہت زیادہ شور کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنا، بے تحاشا بہت زیادہ کان پر جوں نہ رینگنا، بالکل بھی اثر نہ کرنا، موت کے منہ میں جانا، مر جانا، روا رکھنا، سلوک کرنا، ہاتھ جوڑنا یعنی کہ معافی مانگنا یا التجا کرنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ جی، تو یہ ہے آپ کا میری آواز سنو کا مرکزی خیال، پیج نمبر 59 پہ۔ چونکہ اس سبق کو لکھنے کا ایک خاص مقصد ہے اور مصنف کے ذہن میں ایک خاص خیال ہے جس کے تحت اس نے یہ چیپٹر لکھا ہے، یعنی کہ انسان کو ان باتوں اور خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ کس طرح وہ زمین کے اوپر جو ہے اپنے فائدے کے لیے غلط کام کر رہا ہے، یعنی کہ پودوں کو کاٹنا، درختوں کو کاٹنا، نئے پودے اور درخت نہ لگانا، پھر بے دریغ جو ہے وہ فیکٹریوں کے اندر کیمیکل کا استعمال، اس کا دھواں جو نکلتا ہے وہ کس طرح
فضا کو آلودہ کر رہا ہے. اصل میں انسان یہ زمین کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف نے آپ بیتی کا سہارا لے کر زمین کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کو کس قدر خراب کر رہا ہے، جو کہ خود انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. صرف اور مخلوقات ہی نہیں بلکہ انسان کے اپنے لیے بھی جو ہے یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہیں جو وہ ترقی کی شکل میں اب کر رہا ہے. تو کیا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، ترقی ضرور کرے، نئی نئی مشینیں بھی ایجاد کرے، سب کچھ کرے، لیکن کیا ہے کہ جب ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے انسان تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرے کہ جس سے ماحول کم سے کم آلودہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ مصنف کا مقصد تھا، اسی لیے اس چیپٹر کا مرکزی خیال بھی ہے آپ کا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کوئی سٹوری نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ انسان کے احساس کو جگانا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ماحول کس قدر خراب ہو رہا ہے، اور اس کو اپنے ماحول کو صحیح اور صاف ستھرا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پریشانی کا شکار نہ ہوں. جی. اس کا مرکزی خیال ہے کہ انسان نے ترقی کے لیے زمین کے حسن کو تباہ کر دیا ہے، پانی اور فضا کو آلودہ کر دیا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں آلودگی کی روک تھام کے لیے اپنے گھر، محلے، بازار، اسکول اور شہر کو صاف رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ اس چیپٹر کا مرکزی خیال تھا. جی. تو یہ ہمارا چیپٹر آج ختم ہو گیا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے جو ہے نئے چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی ریڈنگ بک نکالیں. ریڈنگ بک کے ساتھ پینسل آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. جی. ہمارا اگلا چیپٹر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ آپ کی ریڈنگ بک کا پیج نمبر 63 ہے. جی. آپ کے سبق کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. جھنڈے سے تو آپ واقف ہیں کہ جھنڈا کیا ہوتا ہے. کسی بھی قوم کی آزادی کی علامت ہوتا ہے جھنڈا. اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کا جھنڈا آپ کے چیپٹر میں عنوان کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک شعر ہے یہ جس کا یہ مصرع ہے کہ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. جی بیٹا. پینسلز آپ کے ہاتھوں میں ہوں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی اور تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی. کوئی طالبہ منگلا ڈیم دیکھنا چاہتی تھی تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی. کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی تو کوئی چانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی. لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دیا. جی. جس طرح بیٹا آپ لوگوں کے جو ہیں ایجوکیشنل ٹرپس وغیرہ اسکول میں ارینج کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں سے رائے لی جاتی ہے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جایا جائے. تو کیا ہے کہ ایسے ہی مریحہ جو کہ 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی ان کی کلاس میں بھی جن دنوں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بچوں کی سیر کے حوالے سے جو ہے کلاس کے اندر ڈسکشن چل رہی تھی. تو تمام بچے اپنا اپنا مشورہ دے رہے تھے. ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گے تو ہر بچے نے اپنی مختلف رائے دی. کوئی کھیوڑا جانا چاہ رہا تھا، کوئی ہرن مینار دیکھنے تو کوئی چھانگا مانگا. تمنا کا مطلب ہے خواہش اور مقام کا مطلب ہے جگہ. یعنی کہ ہر بچے کی اپنی اپنی مختلف رائے تھی. کسی ایک جگہ پر جانے کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو آخر کار تمام طالبات نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ وہی جو ہے کوئی فیصلہ کر دیں کہ بچوں کو سیر کے لیے کہاں لے کر جایا جائے گا. مس ممتاز نے کہا پیارے بچوں انشاءاللہ ہم لاہور جائیں گے. وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سپہر کو واہگہ کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے.
جی، تو ان کی ٹیچر نے، کیونکہ وہ لاہور سے باہر یہ رہتے ہوں گے، جس کلاس اور اسکول کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ کے اس چیپٹر میں، تو ان کی ٹیچر نے ان سے کہا کہ ہم انشاءاللہ لاہور جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں تو بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سیر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں لاہور کے اندر. تو وہاں پہ مینار پاکستان ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، اور اس کے بعد سپہر کہتے ہیں تقریباً 3-4 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے دوپہر کے بعد جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے تو وہاں جائیں گے، ان 3 جگہوں کی سیر کرنے کے بعد تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم ہم واہگہ کی سرحد پر جائیں گے، جہاں پر پاکستانی پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے. یہ تقریب بڑی شاندار ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. واہگہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ اس کی جہاں پہ سرحد ملتی ہے لاہور کے ساتھ، یہ جو علاقہ ہمارا جو ہے وہ انڈیا یا بھارت کے ساتھ ملتا ہے، اسے واہگہ اس جگہ کا نام ہے. تو وہاں پر یہ تقریب، بڑی شاندار تقریب جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے. مقررہ دن وہ سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے. فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی، لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے. مقررہ دن یعنی کہ پہلے سے مقرر کیا ہوا دن یا طے کیا ہوا دن جو سیر کا تھا، اس دن وہ لوگ سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک عجیب ہی سما تھا. ملی نغموں سے پوری فضا گونج رہی تھی، یعنی کہ بہت اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو تھا وہ ملی نغمے لگائے گئے تھے. اور ملی نغمہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ نغمہ ہوتا ہے جس میں وطن سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. لوگ بہت جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ بھرپور دکھائی دے رہے تھے. وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. لاؤڈ سپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. کان پڑی آواز سنائی نہ دینا ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شور ہونا، اور اس شور کی وجہ سے آپ کو کسی بھی چیز کی اور آواز سنائی نہ دے. لاؤڈ سپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. یعنی کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وطن کا جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا رہے، یہ ہمیشہ لہراتا رہے، اور اس کا چاند اور ستارہ جو ہے ہمیشہ روشن اور چمکدار رہے. لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے. ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے. سامنے واہگہ کے سرحدی دروازے پر سبز ہلالی